اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا کلام ختم نہیں ہوگا، سارے سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ ذو القوة المتین، اللہ جل شانہ و عم نوالہ بے حد طاقت اور قوت والا ہے، جس کی طاقت دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اسے اپنے کام سر انجام دینے میں کوئی مشقت اور کوئی دشواری پیش نہیں آتی، اور نہ وہ تھکتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے تمام معاملات کا متولی اور کارساز ہے۔ وہی حقیقی کارساز ہے جو مختلف تدابیر کے ساتھ اپنے بندوں کی سرپرستی اور ان کے دینی اور دنیاوی مصالح کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے۔ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی مدد کرنے والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق اسی کی ذات ہے۔ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات میری نافرمانیاں کرتے ہو، مگر میں ہی ہوں کہ سب کے سب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جب تم توبہ کرتے ہو۔ سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ہماری خود اپنی ذوات ایک وقت کو پورا کر کے اللہ ہی کی طرف کو لوٹیں گے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی وہ جو یاد کرتا ہے مولا کو، اس کا ذکر کرتا ہے، حقیقت میں وہی زندہ ہے، کیونکہ اس کی روح زندہ ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی ذات کو یاد نہیں کرتا، اس کی عبادت و ریاضت نہیں کرتا، اس کی ذات اور صفات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، تو گویا وہ میت ہے، مردہ ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے کہ جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لیکن وہ رحمت کیسے حاصل ہوگی، کس طرح ہمیں ملے گی؟ تو اس کے لیے ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ جس طرح ہمارے اسلاف کے اوپر مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تھیں، ان کے ساتھ میدانوں میں، ان کے ساتھ ان کے مکانوں میں، وہ جہاد میں ہیں تب، عبادت و ریاضت میں ہیں تب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھیں۔ اسی لیے ہر
محاذ پر ہر میدان میں وہ فتح یاب ہوتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشخبری دیتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پیارے عزیزوں، مولا تبارک و تعالیٰ کا وجود برحق ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ وہ ہمارا حقیقی رب اور بادشاہ ہے، اس کا کلام، اس کے فیصلے، اس کا دین اور اس کی شریعت گویا اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز حق ہے۔ اگر ہم بھی حقیقتاً اسی کی طرف رجوع ہوں گے تو کسی میدان میں کبھی بھی پسپا نہیں ہوں گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ بہت بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ لیکن پیارے عزیزوں، محض زبان سے دعویٰ کر لینا کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں یا ہم صحیح العقیدہ سنی ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے، اپنے ایمان کو درست رکھنا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ الہی تو ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور ایمان کے ہی اوپر ہمارا خاتمہ فرما۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پیارے عزیزوں، ہمارا دل، ہماری روح، ہماری نگاہیں، ہمارے جملہ اعضاء سب کے سب اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔